ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ افراتفری کا ماحول ختم کریں اور سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ جو شربت وغیرہ آپ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں پروگرام کے بعد پلا دیجیے گا، ابھی پورا ماحول گڑبڑ ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیب چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ، یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر آپ کا ذوق بیدار رہا تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ تھوڑی دیر گفتگو کی جائے۔ کہ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ مذہب اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، مذہب اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، اس جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، اس جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، میرا کیا بلکہ سب اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حال میرا کچھ بھی ہو ہم سب کا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ کوئی وسلم۔ چیز آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں
لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ ان 950 سال میں صرف 80 لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، تو وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی ذات تھی کہ 950 سال کی تبلیغ میں صرف 80 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو 6 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو اپنا لیا تھا۔ 6 لاکھ لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا۔ اس میں سے 1,24,000 وہ ذات تھی جنہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا تھا اور صحابی کے مقام و مرتبے کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، جب صرف 80 لوگوں نے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر دی، الہی میں انہیں تبلیغ کرتا ہوں لیکن یہ بھاگتے رہتے ہیں، انہیں میں تیری وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں، یہ تیری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، الہی تو انہیں ان پر عذاب بھیج دے، الہی تو انہیں ہلاک و برباد کر دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کے ہلاکت کی دعا کی تو پروردگار عالم نے طوفان بھیج دیا۔ صرف وہی لوگ سلامت رہے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر مانا تھا، 80 لوگ سلامت رہے جن لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ جب طوفان ختم ہوتا ہے وہی 80 لوگ جو صحیح سلامت رہ گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کی وجہ سے ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، آپ کی وجہ سے ہم عذاب سے محفوظ رہ گئے، ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اتنا عریضہ پیش کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، الہی یہ میری بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر نوح، اپنے ماننے والوں کو کہہ دو، اپنے غلاموں کو کہہ دو، میں نے جو تبلیغ کی ہے، میری وجہ سے تمہیں جو ایمان کی دولت ملی ہے، اس پر میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا ہوں، میرا اجر تو پروردگار عالم دے گا۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے یہی پیغام دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت شیس علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، یہاں تک کہ 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، سب نے یہی کہا۔ اور جب باری آئی ہم سب کے آقا کی، جب باری آئی دونوں عالم کے مالک و مختار کی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، آپ کے اعلان سے انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جو راہزن ہوتے ہیں راہبر بن جاتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں سچے بن جاتے ہیں، جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مکہ میں تبلیغ فرمائی، اللہ کا حکم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ آئے تھے تو صحابہ کرام نے دیکھا تھا کہ چونکہ اللہ کے رسول کے ذمہ خرچ بہت زیادہ تھا، اس لیے صحابہ کرام نے آپس میں
مشورہ کیا تھا کیوں نہ ہم لوگ کچھ مال کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد مال کو اکٹھا کیا تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد عریضہ پیش کیا تھا، یا رسول اللہ ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کے صدقے میں ملا ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب اپنے غلاموں کو فرما دو ہم نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، ہماری وجہ سے تمہیں جو انعام و اکرام ملا ہے، ہماری وجہ سے تمہیں ایمان ملا ہے، ہماری وجہ سے تمہیں عرفان ملا ہے، ہماری وجہ سے تمہیں رمضان ملا ہے، بلکہ یوں کہو تو غلط نہ ہوگا، جس کو جو بھی ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی ہے، آقا کے صدقے میں ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، آقا کے صدقے میں ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے، آقا کے صدقے میں ملی ہے، غوثوں کو غوثیت ملی ہے، آقا کے صدقے میں ملی ہے، اماموں کو امامت ملی ہے، آقا کے صدقے میں ملی ہے، بلکہ جس کو جو بھی ملا ہے آقا کے صدقے میں ملا ہے، اور قیامت تک جس کو جو بھی ملے گا آقا کے صدقے میں ملے گا۔ اور یہی پیغام ہمیں بریلی کے تاجدار نے عطا کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تھے اور عریضہ پیش کیا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم نے آیت کریمہ اتار دی تھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دو میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، میری وجہ سے تمہیں جو انعام ملا ہے، میری وجہ سے تمہیں جو اکرام ملا ہے، میں اس پر کچھ اجر طلب نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں کی محبت طلب کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں پروردگار عالم نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے الا المودۃ فی القربى۔ عربی میں عموماً محبت کے لیے دو لفظ لائے جاتے ہیں، ایک محبت ہے اور ایک مودت ہے۔ محبت کا معنی بھی محبت ہے اور مودت کا معنی بھی محبت ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں نہ ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى، اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے الا المودۃ فی القربى؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں محبت کا معنی ہوتا ہے کسی سے پیار کرنا، محبت کا معنی ہوتا ہے کسی کو چاہنا، لیکن مودت کا معنی ہوتا ہے کسی کو ٹوٹ کر کے پیار کرنا۔ مودت کا معنی ہوتا ہے کسی کو ٹوٹ کر کے چاہنا۔ اس کو آپ مثال سے سمجھتے چلے، ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن آدمی جس سے محبت کرتا ہے اگر وہ آدمی کی زندگی سے دور چلا جائے تو آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ مر نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی کے راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتے ہیں، ماں باپ کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب اولاد دور چلی جاتی ہے ماں باپ مر نہیں جاتے ہیں بلکہ زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے راہوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوست سے محبت کرتا ہے، لیکن دوست جب دور چلا جاتا ہے تو دوست مر نہیں جاتا ہے بلکہ دوست زندہ رہتا ہے، دوست زندگی کی راہوں پر گامزن رہتا ہے۔ لیکن اب مودت کا معنی سمجھو، مودت یہ ہے جس سے مودت ہوتی ہے اگر وہ اس سے دور ہو جائے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے، مچھلی پانی میں زندگی بسر کرتی ہے۔ اب اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے، اب اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی زندہ نہیں رہے گی بلکہ کچھ دیر کے بعد مر جائے گی۔ اسی طریقے سے پروانے کو شمع سے محبت ہے، پروانہ شمع کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ اب اگر پروانے کو شمع سے دور کر دیا جائے پروانہ مر جائے گا، پروانے کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے الا المودۃ فی القربى، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اے امت محمدیہ کے، اے میرے رسول کے چاہنے والوں، اے میرے رسول سے محبت کرنے والوں، میرے رسول کے اہل بیت سے تم پیار کرتے رہنا، میرے رسول کے اہل بیت کا دامن تم تھامے رہنا۔ اگر تمہارے دل سے اہل بیت کی
محبت نکلتی ہے تو صرف اہل بیت کی محبت نہ نکلے گی بلکہ تمہارے دل سے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ علامہ حسن رضا خان پکار کر کے کہتے ہیں باغ جنت کے پہلے مدح خانے اہل بیت تجھ کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، واہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت بہت ضروری چیز ہے۔ آج ہم امام حسین کی محفل کو منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں امام حسین کون ہے۔ امام حسین اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہیں، حضرت علی کے لخت جگر ہیں، بھائی حسن کے آنکھوں کے تارے ہیں۔ کون امام حسن؟ وہ امام حسن کہ جن کے نانا تمام نبیوں کے سلطان ہیں۔ کون امام حسن؟ وہ امام حسن جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کون امام حسن؟ وہ امام حسن جن کے بھائی جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کون امام حسن؟ ہاں وہی امام حسن جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا جس نے حسین سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا۔ کون امام حسن؟ وہ امام حسن کہ جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ کون امام حسین؟ ہاں وہی امام حسین کہ آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو پسند ہو کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ کون امام حسن؟ ہاں وہی امام حسن جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا حسن و حسین میرے دنیاوی دو پھول ہیں، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں آقا نے یہ ارشاد فرمایا اما حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ آقا کے اس فرمان کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین اللہ کے رسول سے ہیں، لیکن آقا نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ حسین سے میں ہوں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میدان کربلا تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب اسلام کو بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ میدان کربلا تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے ہوئی ہے، لیکن میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلام کو بچانے کے لیے ہوئی ہے۔ اب میدان کربلا سے قیامت تک اگر نانا جان کا دین چلے گا امام حسین کی وجہ سے چلے گا، اگر نانا جان کا دین باقی رہے گا امام حسین کی وجہ سے باقی رہے گا، اگر نانا جان کے دین کا چراغ جلتا رہے گا امام حسین کی وجہ سے جلتا رہے گا۔ یزید نے سوچا تھا امام حسین کو قتل کر کے وہ اسلام کے چہرے کو مسخ کر دے گا، یزید نے سوچا تھا امام حسین کو قتل کر کے وہ فتح و نصرت کا صحرا اپنے سر پر باندھ لے گا، لیکن امام حسین نے صبر و رضا کی تصویر بن کر کے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو قربان کیا تھا اور اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تھا۔ میدان کربلا کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا، آج بھی دنیا یہ پکار رہی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، علماء اہل سنت، عصمت امام حسین۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے باوجود آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کی حمایتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھے، امیر المومنین یزید ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں حق پر تھا۔ جب کربلا بولا جاتا ہے، جب کربلا لکھا جاتا ہے، چاہے کوئی ممبر سے بولے یا کوئی محراب سے بولے، چاہے کوئی سیونی سے بولے، چاہے کوئی صوفی نگر سے بولے یا کوئی اشوک واٹ سے بولے، جب کربلا بولا جاتا ہے، جب جیسے ہی اس نے کہا کربلا تو دو تصویر ابھر کر کے سامنے آتی ہے۔ ایک تصویر وہ ہے جس میں ظلمت ہے، ایک تصویر وہ ہے جس میں تاریکی ہے، ایک تصویر وہ ہے جس میں دغا ہے، ایک تصویر وہ ہے جس میں سیاہی ہے، ایک تصویر وہ ہے جس کی پیشانی پر ظلم لکھا ہوا ہے، ایک تصویر وہ ہے جس میں ظلم و بربریت کی تحریر موجود ہے، ایک تصویر وہ ہے جس پر ظلم اور بربریت کندہ
جاتا ہے، لیکن جب کربلا بولا جاتا ہے تو ایک اور تصویر ابھر کر کے سامنے آتی ہے. اس تصویر میں نور ہے، اس تصویر میں حقانیت ہے، اس تصویر میں روشنی ہے، اس تصویر میں راست بازی ہے، اس تصویر میں سچائی ہے، اس تصویر کی پیشانی پر اسلام لکھا ہوا ہے. آپ کہیں گے حضرت جب کربلا بولا گیا تو ایک تصویر وہ ہے جس کی پیشانی پر ظلم کا بدنما داغ ہے، اور ایک تصویر وہ ہے جس کی پیشانی پر اسلام کا چمکتا اور دمکتا ہوا نقطہ ہے، صبر کا چمکتا اور دمکتا ہوا نقطہ ہے. میں کہنا چاہوں گا ایک کو ظلم کہتے ہیں اور دوسری تصویر کو صبر کہتے ہیں. ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے اور صبر کرنے والے کو صابر کہا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں جس نے تاریخی ظلم کیا تھا اسے یزید کہا جاتا ہے، اور جس نے تاریخی صبر کیا تھا اسے حسین کہا جاتا ہے. آج کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین امام حسین حق پر نہیں تھے، یزید امیر المومنین ہے. امام حسین نے وقت کے امیر المومنین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا. خارجیوں کا کہنا یہ ہے یزید امیر المومنین ہے، خارجیوں کا کہنا یہ ہے کہ حسین حق پر نہیں تھے، اور اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے حسین حق پر تھے. اب آؤ قرآن سے فیصلہ کرا لیا جائے. اے قرآن تو بتا دے حق پر کون تھا؟ یزید تو ظالم ہے اور حسین صابر ہے. تو بتا دے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میں تیرا ججمنٹ چاہتا ہوں. تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو مدد چاہو نماز سے، مدد چاہو صبر سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کربلا کے میدان میں جس نے ظلم کیا تھا اسے یزید کہا جاتا ہے، اور جس نے صبر کیا تھا اسے حسین کہا جاتا ہے. اب پتہ چل گیا ظالم یزید ہے اور صابر حسین ہے. قرآن نے فرما دیا ہے اللہ صابر کے ساتھ ہے. اے سنی کے مسلمانوں ہاتھ اٹھا کر کے بولو اللہ میرے حسین کے ساتھ ہے، خدا حسین کے ساتھ ہے، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس سے سب راضی ہو جاتا ہے. واہ واہ زندہ باد. واہ بہت خوب. اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں آپ کبھی بحث نہ کیجئے گا، صرف ایک جملہ کہیے گا کہ اگر تم یزید کو امیر المومنین مانتے ہو تو تم الگ ہو جاؤ. ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، تم یزید کے چاہنے والے ہو. آؤ ہم اور دونوں دعا کرتے ہیں. تم یزید کے چاہنے والے ہو اس لیے تم دعا کرو کہ کل قیامت کے دن یزید جہاں جائے تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ، اور حسین جہاں جائے اللہ وہاں مجھے بھیج دے. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو اگرچہ وہ یزید کے حمایتی ہیں، اگرچہ وہ یزید کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی وہ یہ دعا نہیں کریں گے. پتہ چل گیا کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اسی لیے تو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں یزید جی کے مر گیا اور حسین مر کے جی گئے. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں جو لوگ یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں 1300 سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج تک انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہے. اگر وہ یزید کو حق پر مانتے ہیں تو جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام رکھتے یزید اول، دوسرا بیٹا پیدا ہو یزید دوم، تیسرا بیٹا پیدا ہو یزید سوم، چوتھا بیٹا پیدا ہو یزید چہارم. ایسے ہی بیٹے پیدا ہوتے جائے اور یزید نام رکھتے جائے، لیکن وہ نام نہیں رکھیں گے. پتہ چل گیا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو آج یزید کے حمایتی یزید نام رکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں. لیکن آؤ دیکھو ہمارے یہاں تو نگر نگر حسین ہے، ہمارے یہاں تو ڈگر ڈگر حسین ہے، ہمارے یہاں تو شہر شہر حسین ہے، ہمارے یہاں تو گاؤں گاؤں حسین ہے، ہمارے یہاں تو گھر گھر حسین ہے. بچہ پیدا ہوا ہے نور الحسین، بچہ پیدا ہوا ہے غلام حسین، بچہ پیدا ہوا ہے امام حسین، بچہ پیدا ہوا ہے نظر الحسین. یعنی ڈگر ڈگر حسین ہے، گلی گلی حسین ہے، شہر شہر حسین ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یزید جی کے مر گیا ہے اور میرے آقا حسین مر کے جی گئے ہیں. قرآن کے پاروں میں زندہ ہے حسین، سجدوں میں زندہ ہے حسین، تلاوت میں زندہ ہے حسین، ذکر میں زندہ ہے حسین، حقانیت کے اوراق میں زندہ ہے حسین، صداقت کی بولی میں زندہ ہے حسین، صداقت کی صدا میں زندہ ہے حسین، حقانیت کے پنوں میں زندہ ہے حسین. ارے میرے آقا حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. اسی لیے ہم اہل سنت یہ پکار کر کے کہتے ہیں ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کربلا کانفرنس سرزمین صوفی نگر صوفی صاحب کی بستی. مائک آواز بہت کھینچ رہا ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو تھوڑا بیس کم کر دیجئے. برادران ملت اسلامیہ، اب ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ حسین کو بڑا پاورفل مانتے ہو، تو امام حسین کو ہم اتنا پاورفل مانتے ہیں کہ اگر پاور بھی حسین کے پاور کو دیکھ لے تو پاور کو بھی پسینہ آ جائے. کہتے تم حسین کو اتنا پاورفل مانتے ہو تو آخر کربلا کے میدان میں 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، کیوں نہیں اپنے پاور کا استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرات کا رخ بدل دیا؟ رگڑ دیتے ایڑی نکل آتا چشمہ. میں نے کہا میدان کربلا میں کرامتیں بہت ظاہر ہوئی ہے. انہوں نے کہا یہ پانی والی کرامت کیوں نہیں ظاہر ہوئی؟ تو میں نے کہا سنو، سوال اٹھا ہے کربلا میں، اور ہندوستانیوں مبارک ہو، تم بھارتیوں تمہیں یہ شرف حاصل ہے کہ سوال اٹھا ہے کربلا میں اور جواب ملا ہے اجمیر معلیٰ سے. اجمیر یہ بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے. اجمیر اور کربلا میں بڑی مناسبت ہے. آپ کہو کہ وہ کیسے؟ میں کہوں گا ایسے. کربلا میں بھی پانی بند ہے، اجمیر میں بھی پانی بند ہے. بند دونوں جگہ ہے، فرق صرف اتنا ہے ایک جگہ انا ساگر ہے، ایک جگہ نہر فرات ہے. بند دونوں جگہ ہے. لیکن آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کربلا میں مقابلہ داڑھی اور ٹوپی والوں سے تھا اور اجمیر میں مقابلہ چوٹی والوں سے تھا. اور اگر مقابلہ داڑھی اور ٹوپی والے سے ہو تو وہاں کرامت نہیں دکھائی جاتی ہے، بلکہ وہاں حسین کے استقامت کی ضرورت ہے. اسلام پر قائم کیسے رہا جائے؟ اور اجمیر میں اگر مقابلہ تھا تو چوٹی والوں سے تھا. اس لیے میرے خواجہ غریب نواز نے خادم سے فرمایا پوزا لے اور انا ساگر کے پاس چلا جا، اور انا ساگر سے جا کر کے کہہ دے تجھے خواجہ بلا رہے ہیں. جب خادم پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز کا پیغام انا ساگر کو دیا ہے. سارا انا ساگر خواجہ کے ایک دامن ایک کوزے میں آ جاتا ہے. اسی لیے 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کی ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر سرکار خواجہ غریب نواز سے یہ سوال کیا جائے اے خواجہ غریب نواز آپ اتنا ہی پانی منگاتے جتنے پانی کی ضرورت تھی، آپ نے سارے انا ساگر کا پانی کیوں منگا لیا تھا؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تو سرکار خواجہ غریب نواز کے مبارک گنبد سے آواز آئی ہے کہ سوال اٹھا ہے کربلا میں اور جواب دیا ہے غریب نواز نے. ایک وقت وہ تھا جب میرے آقا امام حسین پر پانی کو بند کیا گیا تھا، لیکن میرے آقا امام حسین اس وقت صبر کے مرحلے سے گزر رہے تھے، امتحان کے مرحلے سے گزر رہے تھے. اس لیے میرے آقا امام حسین نے وہاں پر کرامت نہیں دکھائی تھی، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن کر کے میرے آقا امام حسین نے سب کچھ برداشت کیا تھا. اور غریب نواز جو امام حسین کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہے، اس نے ثانی انا ساگر کو بلا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے جب غلام کے پاور کا عالم یہ ہے تو میرے آقا امام حسین کے پاور کا عالم کیا ہوگا؟ ارے میرے آقا امام حسین اگر پاور دکھانے پر آ جاتے نہر فرات آپ کے قدموں میں جاری ہو جاتا. اب میں آپ کو بتاؤں، ایک سوال اور کیا جاتا ہے، چلو نواسے نے پاور نہیں دکھایا تو کم سے کم نانا ہی پاور دکھا دیتا. تو میں نے کہا نانا کے پاور کو تم نہیں سمجھو گے. اس لیے نہیں سمجھو گے کہ جسے ماننا ہو اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے، اور جسے نہ ماننا ہو سینکڑوں دلیل دیجئے آپ بیکار ہیں. اللہ نے تم لوگوں کے دلوں پر آنکھوں پر مہر لگا دیا ہے. جس طریقے سے ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا، اور حضرت صہیب رومی نے خوشبے رسول کو سونگھا تھا اور روم سے چلے آئے تھے. ابو لہب نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، سرکار کے چہرے کو دیکھا تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا، اور حضرت سلمان خوشبے رسول سونگ کر کے فارس سے چلے آئے تھے. عتبہ اور شیبہ نے سرکار کی
ذات گرامی کو دیکھا تھا لیکن ایمان نہیں لائے تھے. حضرت بلال حبش سے چلے آئے تھے اور دیگر کفار نے سرکار کی ذات کو دیکھ کر کے بھی اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت اویس قرنی نے سرکار کو نہیں دیکھا تھا لیکن سرکار سے ایسا عشق کیا تھا اور اسی عشق کی بدولت آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اگر اویس قرنی دعا کر دے تو امت کے گناہگاروں کی بخشش و مغفرت ہو جائے. آج اویس قرنی مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں. تو میں نے کہا تم سرکار کے پاور کو نہیں سمجھو گے. حدیثیں تم بھی پڑھتے ہو, قرآن تم بھی پڑھتے ہو, لیکن اسی کی طرح کہ جب ایک باغ میں بلبل جاتا ہے اسے پھولوں سے مطلب ہوا کرتا ہے, اسے گندگی سے مطلب نہیں ہوتا ہے. اور جب اسی باغ میں ایک نجس العین جاتا ہے تو اسے پھولوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے بلکہ اسے گندگی سے مطلب ہوتا ہے. قرآن تم بھی پڑھتے ہو, حدیثیں تم بھی پڑھتے ہو, لیکن تم قرآن اور حدیثوں میں یہ تلاش کرتے ہو کہاں ہمیں موقع ملے, کہاں ہم یہ ثابت کرے. سرکار کو علم غیب نہیں تھا, سرکار پاور والے نہیں تھے, سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, سرکار کو علم غیب نہیں تھا, سرکار کو اختیار نہیں تھا. تم یہ تلاش کرتے ہو. لیکن جب ایک عاشق رسول امام احمد رضا کی صورت میں قرآن اور حدیث پڑھتا ہے تو آقا کی شان یہ بیان کرتا